بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فقہ المعاملات کورس کا پہلا سبق حاضر خدمت ہے۔ اس سبق میں ہم مالی معاملات کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق کا خلاصہ 5 باتیں ہیں۔ پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ تجارت اور عبادت میں باہمی کیا تعلق ہے۔ دوسرے پیراگراف میں فضائل، دوسرے حصے میں سبق کے دوسرے حصے میں تجارت کی فضائل بتائے گئے، تقریباً 10 کے قریب احادیث، 10 کے قریب نصوص ہیں قرآن و سنت کی۔ اور تیسرا حصہ اس سبق کا یہ ہے کہ مالی معاملات میں اگر کمزوریاں رہ جائیں شرعی اعتبار سے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، نقصانات بتائے گئے ہیں۔ چوتھا حصہ اس سبق کا یہ ہے کہ تجارت دین سے الگ نہیں ہے بلکہ تجارت بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ اور 5واں اور آخری جز اس سبق کا یہ ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم معاملات اور کاروبار کے اندر بھی دین کو لے کر آئیں اور اس چیز کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کی تشہیر کریں، اس کی اشاعت کریں اور تمام قسم کے لوگوں کو اسی طرف لے کر آئیں کہ وہ اپنے معاملات میں دین کو شامل کریں۔ تو پہلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ تجارت اور عبادت میں باہمی کیا تعلق ہے۔ اصل میں یہ پیراگراف اس لیے قائم کیا گیا ہے، یہ عنوان اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی بندگی ہے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب عبادت اور نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی اصل مقصد زندگی ہے تو تجارت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تجارت پھر کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا پھر اسلام میں تجارت کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے کہ نہیں رہ جاتی؟ تو بعض لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ اسلام تو صرف نام ہے، نماز روزہ کرنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، اس کو کیا غرض ہے معاملات سے، تجارت سے؟ تو اس کا جواب اس پہلے پیراگراف میں دیا گیا ہے کہ دیکھیں اصل اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن خود قرآن و سنت ہی میں تجارت کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور حتیٰ کہ جمعے کے دن تجارت کرنے کو کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد پھیل جاؤ، تجارت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نصوص کو دیکھا جائے گا اور تمام نصوص کو، تمام قرآنی آیات اور روایات کو ملا کر نتیجہ اخذ کیا جائے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کا مقصد حیات اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، لیکن تجارت اور رزق کی تلاش یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انسان کا مقصد تخلیق نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان کی جب تک یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی، یعنی وہ تلاش رزق نہیں کرے گا، رزق کی تلاش نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، اپنے بال بچوں کے لیے کمائے گا نہیں، اپنے قوم اور ملک کی ترقی کے لیے صنعت و حرفت اور تجارت نہیں کرے گا، تو اس وقت تک وہ جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، وہ بھی کما حق نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کے پیٹ میں کچھ جائے گا نہیں تو عبادت بھی نہیں ہوگی۔ انسان بھوکا ہو، مر رہا ہو تو عبادت کیسے کرے گا؟ اگر پیٹ میں کچھ جائے گا تو طاقت آئے گی تو تبھی انسان عبادت بھی اچھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ جب ملک قوم ترقی کرتا ہے تبھی لوگ یکسو ہوتے ہیں اور اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تجارت اور عبادت میں ایک باہمی تعلق کے حوالے سے یہ پیراگراف تھا۔ اب اگلے جو ہمارا حصہ ہے سبق کا، اس میں تجارت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں ارشاد ہے کہ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، یعنی کسب حلال کرنا، حلال معاش اختیار کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس جیسے فرائض کے بعد حلال کمائی، حلال کمانا یہ بھی فریضہ اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
سورہ جمعہ کی یہ 10ویں آیت ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب جمعے کی نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی کہ روزی روزگار اور مال تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تو فلاح حاصل کرو۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسب معاش کو اور حلال کمانے کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ اس سے تجارت کی اہمیت اور صنعت و حرفت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو شخص اپنے بوڑھے والدین کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں، اور جو شخص اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا ہے اپنے ذاتی زندگی کے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا ہے اور حلال کماتا ہے، اس لیے تاکہ کسی کا دست نگر بننا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ تو دیکھیے اس حدیث میں جو کہ طبرانی کی حدیث ہے، اس حدیث میں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے والدین کے لیے محنت مزدوری کرنا، خود اپنی ذات کے لیے محنت مزدوری کرنا تاکہ وہ انسان فارغ البال رہے اور کسی کے سامنے میں کسی کا محتاج کبھی نہ بنے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ ایک اور حدیث میں جو کہ طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اللہ تعالیٰ صنعت و حرفت کا پیشہ اختیار کرنے والے مسلمان کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیں کسب معاش کی اہمیت اور فضیلت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ضرور اختیار کیا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام زراعت کیا کرتے تھے، یعنی کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سلائی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ زرہ بنایا کرتے تھے، جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں ضرور چرائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کو افضل ذریعہ معاش قرار دیا، اور تجارت کو افضل طریقے معاش قرار دینے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بکریاں چرائی ہیں تو ویسے تجارت بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت داری بھی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاربت بھی کی ہے، بلکہ نبوت ملنے سے قبل جو آپ کا رشتہ ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اس کی وجہ بھی یہی کاروباری پارٹنرشپ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیسہ لے کر جاتے تھے، اور اس میں وہ شراکت بڑی کامیاب ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے ازدواج قائم کیا اور خود رشتہ نکاح بھیجا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹنر تھا۔ میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا، اسلام قبول کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ اے صاحب جی عبداللہ مجھے پہچانتے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ کیوں نہیں، کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری، یعنی کہ آپ تو میرے بہت ہی اچھے پارٹنر تھے، آپ کے میرے تجارتی تعلقات بہت اچھے تھے، نہ آپ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کبھی کسی بات پہ ہمارا جھگڑا ہوتا تھا۔ تجارت کی اور صنعت و حرفت کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرات خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑوں کے تاجر تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ریشم کی تجارت کیا کرتے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے تاجروں کے سردار تھے۔ آپ سے بڑا تاجر نہ قریش میں تھا اور نہ پورے عرب میں، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے مسلمانوں کے مال سے نہیں کھایا، میں نے ہمیشہ اپنے ہی مال سے کھایا ہے، میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور ان سب میں سب سے زیادہ تجارت میں نیک بخت اور کامیاب۔ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر صحابہ کرام نے تجارت کو بطور پیشے کی اختیار فرمایا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام نے جب بھی تجارت کی، جب بھی کوئی پیشہ اختیار کیا، جب بھی کسی صنعت سے وابستہ ہوئے، تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ اسی کے ہو گئے،
اور اللہ کے ذکر کو بھول گئے، نمازوں سے غافل ہو گئے اور دین کو اپنے پس پش ڈال دیا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ جب ان کی تجارت اور ان کا بیوپار، ان کا پیشہ کبھی انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل سے، نماز روزہ قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ ہم ایک طرف تاجر ہوں تو دوسری طرف دیندار بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، اور اذان ہو تو فوراً نماز کی طرف جائیں۔ یہ تو صحابہ کرام کا حال تھا۔ ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب ریشم کے تاجر تھے، اور ریشم کا بہت بڑا کارخانہ تھا جس میں بہت سے مزدور کام کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو کہ امام اہل المدینہ، مدینہ والوں کے امام ہیں، وہ بھی کپڑوں کے تاجر تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ائمہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مختلف پیشوں سے، مختلف صنعتوں سے وابستہ تھے۔ مثلا ہمارے اماموں میں ایک امام ہے امام قدوری۔ امام سے مراد یہ کہ ہمارے سلف صالحین، اور وہ ایسے حضرات جنہوں نے ہمیں اندر دین پہنچایا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، جس کی وجہ سے ہم ان کو امام کہتے ہیں۔ تو امام قدوری، اس کا مطلب قدوری یہ کہتے ہیں ہانڈیوں کو، تو ان کو قدوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی تجارت ہانڈیاں بیچنے کی تھی، ہانڈیوں کی تجارت کرتے تھے، اس لیے ان کو امام قدوری کہہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے امام ابو بکر جساس کہتے ہیں چونے کا کام کرنے والے۔ تو ایک طرف بہت بڑے عالم دین تھے، دوسری طرف وہ چونے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ امام قفال یہ قفل کہتے ہیں عربی میں تالے کو، تو ان کا تالوں کا کاروبار رہا ہوگا، اس وجہ سے ان کو امام قفال کہہ دیا گیا۔ امام بزار کہتے ہیں غلہ فروش کو، امام زیات تیل فروش، اس طرح کے القاب ملتے ہیں کتابوں میں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ائمہ دین ہیں وہ ایک طرف عالم دین ہوا کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، نمازیں پڑھایا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کے اپنے کاروبار بھی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا سنہری دور تھا ہمارے صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا، جن سے تو انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے، اور ایک عالم دین کو اور دیندار حضرات کو تجارت کرنے سے منہ نہیں چرانا چاہیے، اسی طریقے سے دیگر شعبوں سے جڑنے کو اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور دیانتدار تاجر جنت میں نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور تجارت اور معاملات کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ احادیث میں اور خود قرآن کریم میں بھی ایک بہت بڑا حصہ ان نصوص کا ہے، ان آیات اور ان احادیث کا ہے جس کا تعلق براہ راست معاملات سے ہے، سود سے اور غرر سے، قمار سے اور جائز اور ناجائز معاملات سے، ایک معاملے میں دو شرطیں لگانے سے۔ ایسی آپ ترمذی، بخاری اور جتنے بھی صحیح ستہ اور اس کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں صحیح احادیث کی اس کو دیکھ لیں تو اس میں ایک بہت بڑی آیات اور بہت بڑی جو احادیث کا ایک ذخیرہ ہے، اس کا تعلق تجارت اور اس کے مختلف ابواب سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، بلکہ جو فقہ کی ہماری کتاب ہے، جو مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس کی جو پہلی جلد ہے اس کا تعلق عبادات سے ہے کہ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل ہیں، لیکن اس کے بعد جو بقیہ 3 جلدیں ہیں، دوسری جلد میں کتاب النکاح شروع ہو جاتا ہے، تو نکاح کا تعلق بھی معاملات سے، اور تیسری جلد میں تیسری اور چوتھی جلد اس میں پھر بیوع یعنی کہ وہ کاروبار اور کاروبار کی مختلف اقسام بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ عبادات اگر ہم 100% ہم دین کے تمام مسائل کے 100% بنائیں تو ان میں سے گویا کہ 25% کا تعلق عبادات سے ہے، اور دوسرے 25% کا تعلق ہمارے آئینی زندگی سے، خانگی معاملات سے، نکاح و طلاق، عدت، نان نفقہ وغیرہ سے ہے، اور
بقیہ جو 50% یا 60% ہے اس کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے، ہمارے تجارت سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تجارت اور معاملات کتنی بڑی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔